بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں روشنی کی مینار، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حصہ 4۔ مناقب۔ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک نہ ہو سکے۔ ان ایام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گاؤں میں قیام پذیر تھے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ جاتے اور اہل صفہ کے ساتھ وقت گزارتے۔ اگر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی چیز تقسیم ہوتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابتدا کی جاتی۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کروایا جاتا۔ تاریخ ابن بن عساکر۔ سونا چاندی جمع کرنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت ناپسند تھا۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کی طرح اپنی جائیداد کیوں نہیں بناتے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مجھے امیر بننے کی خواہش نہیں۔ ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کچھ مال پیش کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس دودھ کے لیے ایک بکری، سواری کے لیے ایک گدھا اور خرید کے لیے ایک بیوی ہے۔ ایک چادر ضرورت سے زائد ہے، جس کی وجہ سے میں خوفزدہ رہتا ہوں کہ کہیں مجھ سے اس کا حساب نہ لیا جائے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت سے متعلق فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیشتر عبادات غور و فکر پر مبنی تھی۔ خدا کے خوف سے اس قدر روتے کہ آنکھوں میں زخم ہو جاتے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں ایسی ملی ہیں جنہیں لوگ ناپسند کرتے ہیں مگر میں پسند کرتا ہوں، یعنی موت، غربت اور بیماری۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تم نیک آدمی ہو، عن قریب میرے بعد تم پر آزمائشیں آئیں گی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، راہ خدا کی آزمائش تو؟ ارشاد ہوا، ہاں۔ راہ خدا میں عرض کیا، حکم الہی کو خوش آمدید۔ تاریخ ابن عساکر۔ غزوہ تبوک میں شرکت۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں شریک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ لاغر اور کمزور تھا، چلتے چلتے تھک گیا اور ایک مقام پر اس نے آگے چلنے سے انکار کر دیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اسباب اپنے کندھے پر رکھا اور پیدل روانہ ہوئے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے قریب پہنچے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم وہ ابو ذر ہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر پر خدا رحم کرے، تنہا پیدل چلتا ہے، تنہا ہی مرے گا اور تنہا ہی قبر سے اٹھے گا۔ سیرت ابن ہشام۔
حضرت ابو بکر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے وفات پا گئے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ چھوڑ کر شام کے ایک دیہات میں جا بسے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختتام خلافت تک وہیں مقیم رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دمشق پہنچے، لیکن مسلمانوں کی مال و دولت سے رغبت اور دنیا سے پیار دیکھ کر سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ بلوا لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تو تشریف لے آئے، لیکن مسلمانوں کی دنیا سے رغبت دیکھ کر بڑے دل برداشتہ ہوئے۔ معاملات کو مزید خرابی سے بچانے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مدینہ کے ایک دیہات ریدہ منتقل ہونے کا حکم دیا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ربضہ کی طرف منتقل کیا اور وہ بیمار ہوئے تو ان کے پاس اس وقت صرف ان کی بیوی اور ایک غلام تھا۔ انہوں نے اس وقت وصیت کی کہ میری وفات کے بعد غسل دلوا کر کفن دینا اور پھر جنازہ راستے کے بیچ میں رکھ دینا۔ جو پہلا شخص راستے سے گزرے اس سے کہنا کہ یہ ابو ذر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے، ان کی تدفین میں ہماری مدد کرو۔ چنانچہ ان کے انتقال کے بعد ان کی اہلیہ اور غلام نے ایسا ہی کیا۔ نہلانے اور کفن دینے کے بعد جنازہ راستے میں رکھ کر وہاں سے گزرنے والے پہلے شخص کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل عراق کے چند افراد کے ساتھ اس طرف سے گزرے اور عین راستے میں جنازہ دیکھ کر ٹھنکے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا، یہ جنازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اے راستے سے گزرنے والوں، ان کی تدفین میں ہماری مدد کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اونٹ سے نیچے اترے اور کہا، لا الہ الا اللہ۔ پھر جنازے کے قریب بیٹھ گئے اور روتے ہوئے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ ابو ذر تنہا پیدل چلتا ہے، تنہا مرے گا اور تنہا ہی قبر سے اٹھے گا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کیا اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد خاک کر کے چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 23 ہجری میں ہوئی۔ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ ختم شد۔ دوستوں، مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستوں، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔